اپنے آنے والے وقت میں اپنے آپ کو سنوارنا ہے۔ سامعین اعزاز، ہمارے درمیان حکیم الزماں صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، اسٹیج پہ آپ تشریف فرما ہے۔ حفیظ الرحمان صاحب ہمارے درمیان ہلو ہمارے درمیان ایک اور فعال شخصیت جن کا تعلق اسلامی گھرانے سے ہے، میری مراد مفتی خالد اعظم حیدری صاحب سے ہے۔ آپ یہاں تشریف لائے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے کہ ہمارے درمیان آج یہاں موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور آج جلسے کے حوالے سے اپنے خیالات ہمارے سامنے رکھیں۔ مفتی خالد صاحب۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ النبی الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، صدق اللہ العظیم۔ جناب صدر اسٹیج پر بیٹھے ہوئے شہر کے معتبر قائدین اور شخصیتیں، سماجی کارکنان، اور ہمارے سامنے آپ ملت کے بہی خواہ برادران اسلام اور برادران وطن، علامہ اقبال کا ایک شعر ہمارے ذہن میں اس وقت آیا ہے جو جناب ملک اسحاق صاحب کے جذباتی تقریر کے وقت میں، وہ شعر یہ ہے: اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ علامہ اقبال نے ہمیشہ بیدار کیا، اور اسی بیداری کا نتیجہ ہے کہ وہ پورے ہندوستان بر صغیر میں نہیں، پوری دنیا میں مقبول ہوئے، کیونکہ انہوں نے جو باتیں کہی ہیں وہ دل سے کہی ہیں۔ بات دل سے نکلتی ہے، اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اس وقت جو آپ موجود ہیں اس جلسے گاہ میں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ وقف ترمیمی بل کو ریجیکٹ کرنے کے لیے، اس کا بائیکاٹ کرنے کے لیے ہم لوگ جمع ہوئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ بات ہو کہ مٹھی بھر لوگ یہ کیا کام کریں گے، لیکن آپ یاد رکھیے گا، بات جب نکلتی ہے دل سے اور لوگ جب میدان میں آتے ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ آپ دیکھیے اس وقت جو آواز ہے ہمارے زید انور صاحب کی اور جو آواز ہے ہمارے محبوب رضا صاحب کی، ان دونوں حضرات نے اس پروگرام کو سرپرست نیوز چینل اور قاری احمد فاؤنڈیشن کے تحت بلند کی ہے، اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یہی آواز پورے ہندوستان میں گونجے گی، اور ہم کو تیار ہونا پڑے گا کہ وقف ترمیمی بل نہیں چاہیے۔ آج آپ نے سنا ہے امت شاہ نے صاف طور سے کہہ دیا ہے کہ وقف ترمیمی بل جو ہے وہ نافذ ہو کر رہے گا۔ ہم تو ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ ڈکٹیٹرشپ کا مزاج ہے، یہ جمہوریت کے مزاج نہیں ہے۔
جہاں 5 کروڑ لوگوں نے ای میل دیا ہے، اب اس کو بھی چھپایا جا رہا ہے، اس میں بھی خرد برد کیا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات ہے۔ بہرحال ابھی پورے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا ہے کہ آگے معاملہ کیا ہوگا، لیکن ایک بات کہوں گا، ہندوستان کا جو سب سے منظم اور سب سے پائیدار اور تعمیری مسلمانوں کا جو بورڈ ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ، آپ سے ہماری گزارش ہے کہ اس بورڈ کے جو فرمان جاری ہو رہے ہیں اور جو بیان آ رہے ہیں، اسی کے اوپر ہم سب کو جو ہے لبیک کہنا ہے اور اس وقت اتحاد کا نمونہ پیش کرنا ہے۔ اور ہم ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اگر آپ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں متحد نہیں ہوں گے اور اسی طرح خانہ جنگی میں بٹے رہیں گے تو پھر آگے کی کامیابی بہت مشکل ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ آج جو اسٹیج پر دعوت دی گئی ہے، بلا کسی مسلک کے اور پارٹی کے اور جماعت بندی کے اور گروہ بندی کے، میں دیکھ رہا ہوں کہ اس اسٹیج پر مختلف مسلک کے اور مختلف خیالات کے اور مختلف پارٹی کے اور مختلف تنظیموں کے نمائندے، صرف ایک ہی مقصد ہے کہ وقف ترمیمی بل کو جو ہے کسی اعتبار سے بھی ہم قبول نہیں کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیوں نہیں قبول کریں گے؟ یہ بات ہمارے ذہنوں میں آ سکتی ہے کہ ہم اسے قبول کیوں نہیں کریں گے؟ بھائی، اس کے اندر بہت بڑا گھوٹالہ ہے اور اس کے اندر ایسی چیزیں بھر دی گئی ہیں کہ اوپر سے یہ بہت خوشنما اور دیکھنے میں اچھا لگ رہا، اور یہ کہا جا رہا ہے، آواز دی جا رہی ہے، پارلیمنٹ کے بحث میں اس بات کو اجاگر کیا جا رہا ہے کہ وقف ترمیمی بل کے ذریعہ وقف جائیداد اور املاک کی حفاظت ہوگی۔ بظاہر یہ سلوگن بہت اچھا لگتا ہے اور بہت سننے میں بھی اچھا ہے اور جو بیان دے رہے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں یہ ایسا ہی ہے کہ خوبصورت بوتل کے اندر زہر بھر دیا گیا، اور جیسے ہی آپ اس خوبصورت بوتل کے جام کو پیئیں گے اور اس زہر والے جام کو پینے کے بعد آپ کا وجود ختم ہو جائے گا۔ آپ غور کر سکتے ہیں اور اچھی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وقف میں اب تک جتنے، سمجھ لیجئے کہ CEO ہوتے ہیں، جو وقف کا اصل بڑا آفیسر ہوتا ہے، وقف بورڈ جو صوبائی سطح پہ ہے، ہمیشہ یہ قانون رہا ہے کہ وہ مسلم ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مسلم پراپرٹیز کا مسئلہ ہے۔ اب قانون یہ لایا جا رہا کہ CEO کوئی اور بھی ہو سکتا ہے، یعنی مسلمانوں کے علاوہ بھی کوئی اور۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب وقف جائیداد صرف مسلمانوں کی ہے تو وہاں دوسرے مذاہب کے لوگ اور دوسرے آپ کے کلچر کے لوگ کیسے آ سکتے ہیں؟ کیا کسی مندر کے اندر جو کمیٹی ہے اور کسی گردوارہ کے اندر جو کمیٹی ہے اور جو کسی چرچ کے اندر جو کمیٹی ہے اور جو اس کی جائیدادیں ہیں، اس کے جو منظم سمجھیے کہ کمیٹیاں ہیں اور جو چلانے والی جو تحریکیں ہیں، کیا اس میں کسی مسلمان کو بھی آپ شامل کرتے ہیں؟ اور اسی طرح ابھی آپ نے سنا، ہمارے محبوب رضا صاحب نے اشارہ کر دیا کہ ڈسٹرکٹ سطح پہ جو آپ کا ضلع کا ذمہ دار ہوگا، وہ آپ کا تمام وقف جائیداد کا ایک طرح سے بڑا نمائندہ ہوگا اور اس کا فیصلہ آخری ہوگا۔ اور اس طرح اس میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو تفصیل کا میرے پاس تو زیادہ نہیں ہے وقت، کیونکہ ہمارے فاضل مقررین بہت بڑی تعداد میں یہاں موجود ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایسی صورت میں بہت بڑا گھوٹالہ ہوگا، اس لیے ہم کسی صورت میں، کسی حال میں یہ وقف جو بل پاس ہونے جا رہا ہے، اس کو ہم قبول نہیں کریں گے، اس کی دفاع کریں گے، اس کا بائیکاٹ کریں گے، اس کو ریجیکٹ کریں گے، اس کو کسی حال میں مانیں گے نہیں۔ ہم تمام مسلمان، چاہے شیعہ ہو، چاہے سنی ہو، چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلی ہو، چاہے جماعت اسلامی کے ہو، چاہے اہل حدیث کے ہو، چاہے تبلیغی جماعت کے ہو، تمام مسلمان ایک ساتھ بلند آواز سے یہ کہیں گے کہ ہم اس ترمیمی بل کو کسی حال میں قبول نہیں کریں گے۔ یہی ہمارا موقف ہے۔
اور اسی لیے آج اس جلسے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ درجے پہ نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک کہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ دے دو، اللہ کے راستے میں تم وقف نہ کر دو، اللہ کے راستے میں تم عطا نہ کر دو۔ یہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو۔ آپ جانتے ہیں یہ آیت جب نازل ہوئی تو نازل ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کو پڑھا تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے یہاں یہی سب سے بڑا ان کا عمل ہوتا تھا کہ جیسی قرآن کی کوئی آیت یا کوئی حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنے آتا فوراً عمل کے لیے تیار ہو جاتے۔ چنانچہ اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنی پسندیدہ، اپنی محبوب، اپنی سب سے چہیتی جائیداد کو، سب سے چہیتی چیز کو جو سب سے زیادہ محبوب، اسے اللہ کے راستے میں انہوں نے دے دیا۔ اور اس طرح سے جو جائیداد اللہ کے راستے میں دینے کے بعد مخلوق کے لیے عام نفع کا ہمیشہ کے لیے اعلان کر دیا جائے اسے ہم اصلاح شریعت میں وقف کہتے ہیں۔ اور ابھی میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وقف کے درمیان اور صدقہ کے درمیان اور ہبہ کے درمیان اور صدقہ جاریہ کے درمیان پوری تشریح کر کے الگ الگ ڈیفینیشن کروں اور تعریف کروں، لیکن یہ یاد رکھیے گا جو جائیداد ہم نے دے دیا اللہ کے لیے اور اس میں ہماری اپنی ملکیت ختم ہو گئی اور اس سے تمام انسانوں کو نفع ہو اور وہ جس طریقے سے بھی انسانوں کو نفع پہنچائے وہ وقف کہلاتا ہے۔ پھر اس کے دو حصے ہیں، مسجدوں کے لیے اگر وقف ہے تو صرف اس میں مسجدوں کا کام ہوگا، اگر وہ کسی خانقاہ کے لیے وقف ہیں یا اسی طرح تعلیم گاہ کے لیے وقف ہیں یا اسی طرح مسلمانوں کو یا عام انسانوں کو نفع پہنچانے کے لیے وقف ہیں تو اسی اعتبار سے اس کا جو ہے عمل کیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں، آپ کو یہ بتاؤں کہ مسلمانوں نے جو وقف کی ہے انہوں نے کسی گھیرا بندی اور مذہبی تنگ نظری کے تحت نہیں کیا، بلکہ اپنی جائیداد میں تعلیم کے لیے تمام انسان، نفع عام کے لیے تمام انسانوں کو بھی شریک کیا۔ اور یہی اسلام کہتا ہے کہ اپنی ذات سے دوسروں کو نفع پہنچاؤ، تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، یہاں تک کہ تم اپنی جائیداد اور اپنے وقف کی چیزوں سے بھی دوسروں کو نفع پہنچاؤ۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ہماری جو وقف کی جائیدادیں ہیں وہ مسلمانوں کے انڈر میں رہے اور جو اس کے اصول و ضابطے ہماری شریعت کے مطابق ہیں اسی کے مطابق اس پر عمل کیا جائے اور مرکزی سرکار سے لے کر صوبائی سرکار تک کوئی بھی اس میں دخل انداز نہ ہو۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہاں پر اس بات کی بھی نشاندہی کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمانوں نے بھی اس معاملے میں بہت غفلت کی ہے۔ اب بہت سی جائیدادوں میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ خود خرد برد کرتے ہیں اور اس طرح سے ہم وقف کی جائیداد کو ملیا میٹ کر کے اپنی عاقبت بھی برباد کرتے ہیں اور واقف نے جس مقصد سے وقف کیا تھا ان کی روح کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم ان کاموں سے توبہ کریں گے، بچیں گے اور وقف کا صحیح استعمال کریں گے۔ اللہ تعالیٰ میری ان باتوں کو قبول فرمائے اور ہم سب کو وقف ترمیمی بل کی مخالفت کے لیے متحد فرما دے اور پورے ملک کے اندر سے ایک ہی آواز گونجے، جیسے آج قاری ہے احمد فاؤنڈیشن اور سرپرست نیوز چینل کے مادھم اور اس کے ذریعہ یہ آواز گونج رہی ہے کہ ہم وقف بل کو ریجیکٹ کرتے ہیں، یہی آواز ہر جگہ ہو۔ ہمیں امید ہے کہ ہم اسی کے اوپر انشاءاللہ تعالی کاربن رہیں گے۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleem Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur. K-Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now